السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. ہفتے کا پہلا دن جس کا آغاز زبردست ہیپننگ سے ہو رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس. پچھلے 3 مہینوں سے پی ڈی ایم نے جو روش اپنائی ہوئی ہے، پاک فوج پر الزامات کی جو بوچھاڑ کی ہوئی ہے، اس کا بڑا واضح جواب دیا ہے. اس پر بات کرنی میں نے پروگرام میں، لیکن ذرا آغاز میں کر لوں اس بات سے جس نے ہر پاکستانی کو حیران کیا ہے، جس کا دکھ ہر پاکستانی نے محسوس کیا ہے. ہر دل عزیز وزیر اعظم پاکستان کھڑا ہو سکتا ہے، سخت ہو سکتا ہے، اپنی بات پر ڈٹ سکتا ہے، لیکن کیا اتنا سخت دل بھی ہو سکتا ہے؟ جمعے کے دن ناظرین ایک تقریب میں وزیر اعظم نے کوئٹہ سانحے کے لواحقین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جب پرائم منسٹر آئے گا تو ہم لاشوں کو دفنائیں گے. میں نے ان کو میسج پہنچایا ہے کہ دیکھیں، جب آپ کی سب ڈیمانڈز بھی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر نہ آئے. کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے پھر ہر کوئی بلیک میل کرے گا. سارا پاکستان، کیا خان کے چاہنے والے، کیا خان کے دشمن، سب ہی سخت مزاجی پر افسردہ ہوئے. مرنے والوں کے پیاروں کو بلیک میلر کہنا واقعی تکلیف دہ تھا. وزراء وضاحتیں دیتے رہے، ٹویٹر بریگیڈ دفاعی پوزیشن پر رہی، اور 36 گھنٹوں بعد وزیر اعظم نے خود ہی وضاحت دے دی کہ بلیک میلر پی ڈی ایم والوں کو کہا. بھولے عوام آج تک وزیر اعظم کی اس بات میں پی ڈی ایم کو ڈھونڈ رہے ہیں. خیر، وزیر اعظم صاحب کے قول کے برخلاف اور فعل کے عین مطابق عام آدمی اور وزیر اعظم الگ الگ ہوتا ہے، تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں تو پھر صحیح کہہ رہے ہوں گے. بہرحال ناظرین، پی ڈی ایم والوں کے بھی کیا ہی کہنے. مریم بی بی، بلاول اور دیگر لوگ لواحقین کے پاس گئے، ان کے غم میں آنسو بہائے، لیکن وزیر اعظم کو سخت مزاجی، کٹھور دلی کے تانے دینے والی مریم بی بی کی سانحے والے دن محفل انجوائے کرنے کی ویڈیو نے بھی کچھ نرم دلی اور عوامی درد کا ثبوت نہیں دیا. صبح واقعہ ہوا، آپ تو شام ہی بھلا بیٹھی. کیا میں اسے ذاتی فعل کہہ لوں؟ کیونکہ آج کل تو ہر طرف ہی ہر معاملہ ہی ذاتی ہے. سمجھ نہیں آتا، ساری اپوزیشن ایک پیج پر، اسٹیج ایک، مطالبہ ایک، ٹارگٹ بھی ایک، تو بیانیہ بھی تو ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن جہاں کوئی بات بڑھ گئی یا اچھل گئی تو سارا ملبہ ذاتی بیانیے پر ڈالیے اور آگے بڑھ جائیے. ویسے دونوں بڑی جماعتیں مولانا کے بیانیے پر بھی مولانا سے ہاتھ کر گئی ہیں. پروگرام کا آغاز کرتی ہیں. فوج حکومت کا ذیلی ادارہ ہے، سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے. ترجمان پاک فوج کی اہم پریس کانفرنس کا فوج پر لگائے گئے الزامات کا کوئی وزن نہیں ہے. کسی قسم کے بیک ڈور رابطوں کی تردید. فضل الرحمان کے پنڈی جانے کے بیان پر ویلکم کہہ دیا ہے. میں اس حوالے سے مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی، اور اگر فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. نواز شریف قوم سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھے بغیر بیانیہ بنانا شروع کر دیا. براڈ شیٹ کے مالک کے انٹرویو پر شہزاد اکبر بھی میدان میں آ گئے. کہا براڈ شیٹ کے چیف نے بھی کہا کہ یہ چیزوں کو گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں. اور نئی پالیسی منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ اکاؤنٹ ہو جائے گا ڈیلیٹ. واٹس ایپ نے ذاتی معلومات حوالے کرنے کی شرط رکھ دی ہے. سیکیورٹی سے جڑے اس اہم مسئلے پر بات کرنی ہے میں نے پروگرام میں. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین. تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے لیے آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے پی ڈی ایم کے مشہور و معروف نام سے ایک کارروائی چلا تھا، جس میں خان صاحب سے زیادہ ٹارگٹ افواج پاکستان کو کیا گیا تھا. حکومت تو الزامات کے جواب دیتی رہی، اور آخر میں تو خان صاحب اعلان بھی کر گئے کہ اب فوج کے خلاف بولنے والوں کا علاج ہوگا. لیکن افواج پاکستان کا اس درمیان کوئی بیان سامنے نہیں آیا. 4 مہینے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی سیکیورٹی معاملات پر بریفنگ کے دوران صحافیوں کے سیاست سے متعلق سوالات پر ترجمان پاک فوج نے کھل کر جواب دیے، جس سے اپوزیشن اتحاد کی گرینڈ ڈائیلاگ کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. رفیقوں سے رابطے کا مریم بی بی کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا. بلاول کے رابطوں کے شوشے کا بھی آج حشر نشر ہو گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کہا کہ فوج کا بیک ڈور کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان پنڈی آئے تو انہیں چائے پلائیں گے. فوج سیاست میں مداخلت نہیں چاہتی، اسے ان معاملات سے دور ہی رکھا جائے.
اسٹیبلشمنٹ کوئی آپ سے رابطہ کر رہی ہے؟ رابطوں کی تو کوشش کی جا رہی ہے. میں نہ ان رابطوں کو کوئی اہمیت دیتی ہوں، نہ ان رابطوں کا میں نے جواب دینا مناسب سمجھا ہے. سلیکٹرز کو کان کھول کے سن لو، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے. فون کال کرنا بند کرے، رابطہ کرنا بند کرے. نہ آپ نے ریفر کیا کہ کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ. دیر از نو سچ تھنگ. آپ دھاندلی کریں وہ جرم نہیں، ہم دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں تو آپ ہم سے خفا ہوتے ہیں. جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ان میں کوئی وزن نہیں ہے. پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے. اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے اس کے لیے. آپ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ آپ اپنے دفاع سے کام رکھیں، لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر تنقید برداشت کرنی ہوگی. پھر یہ مت کہیں کہ ہمارا نام نہ لیا کرو، پھر تمہارا نام بھی لیا جائے گا. تو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی. اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے. مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی. اف ایٹ آل وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے. اسی پریس کانفرنس میں ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیکورٹی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی جس پر آگے چل کر میں نے ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے اہم خبر آ رہی ہے وہ آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی ہے. ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی اس ملاقات میں موجود تھے اور ملاقات میں قومی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. عباس شبیر میرے ساتھ موجود ہیں. ملاقات کا احوال پہلے میں ان سے جان لیتی ہوں، بتائیے گا عباس. جی کرن، بالکل ایک اہم ملاقات ہے وزیر اعظم عمران خان کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی. ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس ملاقات میں موجود تھے. قومی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسپیشلی سانحہ مچ کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کوئٹہ کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ مختلف امور پر بات چیت کی ہے اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سانحہ مچ کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور انصاف دیا جائے گا. ہر صورت سانحہ مچ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو. اس کے ساتھ ساتھ بھارتی فوج کی ایل ایس او کی خلاف ورزیوں پر اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو بھارت خلاف ورزی کر رہا ہے اس پر بھی وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان بات چیت ہوئی. اس ملاقات میں ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عباس شبیر. وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، بڑی امپورٹنٹ ملاقات، بڑی اہم ملاقات جس میں ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید بھی موجود تھے. سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے بات ہوئی ہے، مچ سانحے کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایل او سی کی جو خلاف ورزیاں پڑوس ملک سے ہوتی رہتی ہیں، بھارت کی جانب سے ہو رہی ہوتی ہیں اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس اہم ترین میٹنگ میں. ظفر ہلالی صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اس حوالے سے بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو میں اس امپورٹنٹ میٹنگ کے حوالے سے آپ کا تجزیہ لینا چاہ رہی تھی. آج یقیناً یہ ایک اہم وقت چل رہا ہے اور اس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے. سر جی ہاں، اچھی بات ہے کہ یہ ملتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں اور ایک ایک کو کنسلٹ کرتے رہتے ہیں. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. یہ چلنا چاہیے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں جو ان کے باتوں سے جو پالیسی ایوالو ہوتا ہے وہ ایک اگریڈ پالیسی ہے، اگریڈ ایجنڈا ہے. تو یہ میرے خیال میں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ملک، ہر ادارہ ملک کا ایک ساتھ ایک پیج پہ ہیں.
صحیح. اچھا سر, ڈی جی آئی ایس پی آر نے پچھلے 3-4 مہینوں میں مسلسل پی ڈی ایم کی جانب سے جس طرح سے اسٹیج پر باتیں ہوتی رہیں, لیکن کسی قسم کا کوئی ریاکشن, کوئی جواب نہیں آیا. ایک بار وزیر اعظم صاحب نے ضرور اپنے انٹرویو میں کہا کہ فوج میں اس حوالے سے غم و غصہ پایا جاتا ہے, لیکن کلیئرلی بڑا واضح جواب نہیں آیا. لیکن آج جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھا گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر وہ جواب نہیں دینا چاہتے, یا کیا جواب دیا جائے. بٹ آبویسلی ان باتوں سے ضرور فوج میں جو غم و غصے کی بات وزیر اعظم صاحب نے کی تھی وہ ضرور ہوا ہے سر. میرے خیال میں وزیر اعظم کو کہنا کہ یہ غلط ہے بالکل صحیح تھا. غم و غصہ آتا ہے, ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم سٹیپس لیں گے, ہم ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے, مگر 3 مہینے ہو گئے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو اس لیے یہ بولتے رہیں گے اور ایسا لگے گا کہ ان میں کسی کو کیا کہتے ہیں ہمت نہیں ہے ان کو روکنے کا. کیا غلط بات ہے ان کو روکنے کا. مانے آپ اگر اٹھ کے کسی وقت کبھی بھی جو بھی آپ چاہیں, جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے, جو ایکیوزیشنز آپ کرنا چاہتے ہیں کسی کے خلاف کر دیں, اور اس کا کوئی کاسٹ ہی نہیں ہوتا ہے, بس صرف بینیفٹ ہوتا ہے, اور بینیفٹ آپ کو ہوتا ہے, اور وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو میں دلیر ہوں, میں فوج کو بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہوں جو بھی میں کہنا چاہے. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ کچھ چیز کہنا چاہتے ہیں فوج کے خلاف اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑا, انہوں نے دھاندلی کی, تو لاؤ ثبوت, اور اگر ثبوت نہیں لاتے ہو تو بھگتو. ظفر الہی صاحب بڑی امپورٹنٹ بات جو پچھلے 4 مہینوں میں چلتی رہی, گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہوتی رہی, سب کو ایک پیج پر بیٹھنا پڑے گا, سب کو بات کرنی پڑے گی, مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا, لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئرلی, بڑا واضح بتا دیا ہے کہ اس معاملے میں نہ گھسیٹا جائے. سر دیکھیے, میں تو معاف کریے, میں سمجھتا ہوں کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے اور اس کا ہسٹری ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ فوج کنسٹرکٹیو سٹیپس اگر لیں اور ملک کو اکٹھا کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کی ویسٹرن ڈیموکریسی ہمیں ہے جو فوج جو ہے ان کو کہا جاتا ہے بس آؤ اور مرو ہمارے لیے, جو بھی آرڈر ہو اور جیسے بھی ہم آرڈر دو, کوئی بھی آرڈر دو, بس تمہارا کام ہے آ کے مرنا. یہ تو بات نہیں ہے. دس از ناٹ, یہ معاف کریے, یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ٹرمپ کا بھی فوج ایسا نہیں کرتا ہے. ٹرمپ کا بھی فوج نے کہا ہے کہ ہم پریزیڈنٹ کے آرڈرز نہیں کیری آؤٹ کریں گے اگر وہ آرڈرز غلط ہے یا مورلی صحیح نہیں ہے. تو میرے خیال میں پریکٹیکلی تھوڑا سا لیٹس بیکم سینسیبل. فوج جو ہے اس کا ایک ادارہ ہے جس کا حق ہے. بھائی اگر کوئی مرتا ہے اس ملک کے لیے, کیا اس کے پاس حق نہیں ہے کہنا کہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لا کے کہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے, مگر بول نہیں سکتا ہے, کہہ نہیں سکتا ہے, اور کیا یہ انٹرفیئرنس ہو جاتا ہے؟ سر آج کی میٹنگ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے, اور واقعتاً یہ اچھی چیز ہے, حکومت کو, ریاست کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. آج ایک پیج پر دکھائی بھی دے رہے ہیں. پھر جس طرح کے میسیجز مل رہے ہوتے ہیں, ایک طرف وزیر اعظم صاحب اور ان کی کیبنٹ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی استعفے دینے لائیں, فوراً لے آئیں, کس بات کا انتظار کیا جائے. وہاں پی ڈی ایم بڑا کلیئر دکھائی نہیں دے رہا کہ انہوں نے لانگ مارچ کب کرنی ہے, انہوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کب کرنا ہے, جانا کب ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا اتنا کلیئرلی بڑا واضح پیغام دے دینا, واضح جواب دے دینا, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جائے گی لانگ مارچ کی طرف, بڑھے گی آگے؟ سر ہاں, اگر آپ نے دیکھیے, اگر آپ پینڈیمک کو کچھ نہیں سوچتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ ایسا موقع ہے کہ لوگ مارچ بھی کر سکتے ہیں, تو پھر ماسک پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو حفاظت آپ کر رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کرو, مگر آپ کہتے ہیں نہیں مارچ کرو. وہ کہتے ہیں کہ الگ رہو, آپ کہتے ہیں نہیں جلسے میں نکلو, اکٹھے رہو ایک ایک کے اوپر. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ مجھے بتائیں. یہ کانٹرڈکٹری انسٹرکشنز, یہ کانٹرڈکٹری چال ہے ملک کے, جو لوگ عوام بھی نہیں سمجھتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کو جو لوگ کہتے ہیں ادھر تو کوئی ڈسپلن ہے ہی نہیں, اس لیے کہ کانٹرڈکٹری آرڈرز اور کانٹرڈکٹری مووز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو آئی ایم سوری, میں سمجھتا ہوں یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ ڈسپلن از مسنگ, اور ڈسپلن نہیں ہے اتنا, یونٹی, اتفاق نہیں ہے. اچھا ظفر الہی صاحب, سر ایک جماعت, سر یہ پی ڈی ایم میں شامل ایک جماعت اپنی غلط بیانیوں کی وجہ سے بڑی مشہور ہے. سر جب عدالتی معاملات چلتے رہے ان کے, تب بھی ان کی غلط بیانیاں آتی رہیں, مریم صاحبہ کی آتی رہیں, نواز میاں صاحب کی غلط بیانیاں آتی رہیں.
اب ڈی جی آئی ایس پی آر سب ایک طرف بات کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ تمام بیانات میں نے ان لوگوں کے سنوائے, وہ چاہے بلاول ہوں چاہے مریم صاحبہ ہوں, جو کلیم کر رہے ہیں اس بات پہ کہ بیک ڈور رابطے تو ہو رہے ہیں. کہیں مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہیں بلاول صاحب میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کالز نہ کریں, میسیجز نہ کریں. سر ایک بار پھر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کے بعد ان کی غلط بیانیاں آیا ہو رہی ہیں. دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جو ان کو کہا گیا کہو, اور جو وہ کہنا شاید چاہیے بھی, مگر سب کو پتہ ہے اصل کیا ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں درانی صاحب کو ایک وحی آ گئی کہ میں جا کے شہباز شریف کو جا کے اس کو جیل میں ملوں, کہ خاقان عباسی جو جھوٹ بول کے گیا ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنی بہن کو ملنے امریکہ, تو لنڈن میں بیٹھ کے دن رات اس سے مل رہا ہے نواز شریف سے. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کون اس کو اجازت دیا ملک سے نکلنے کے لیے؟ اس کے تو خلاف ایک بہت بڑا کیس ہے. کیا ہر آدمی جس کے خلاف اتنا بڑا کیس ہے, جس کا نام ای پی ایل پہ ہے, وہ جب مرضی سر اٹھا کے کہے کہ مجھے بہن سے ملنا ہے اور نکل جائے؟ نہیں, یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کچھ بھی ہو سکتا ہے وداؤٹ دا نالج. میں نہیں کرتا پرمیشن, میں کہتا ہوں نالج آف اسٹیبلشمنٹ کے نالج کے ساتھ. تو یہ سب جو ہو رہا ہے اچھی بات ہے. یہ ایک اتفاق, دے ٹرائنگ ٹو, وہ کہہ رہے ہیں بھائی تم کدھر تک جاؤ گے, تم کیا چاہتے ہو. شاید ان کی ایک بڑی اچھی پازیٹیو کنسٹرکٹیو ایفرٹ ہے کہ ان کو اکٹھے کریں, مگر یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا ہے, دس از ناٹ آن. مگر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ ہو رہا ہے اور ان کے مرضی سے ہو رہا ہے, اور شاید اور انشاءاللہ ان کے حمایت سے ہو رہا ہے. اچھا ہلالی صاحب, جو کچھ سرحد کے اس پار سے ہو رہا ہوتا ہے نا, ذرا میں نے اس پر بھی بات کرنی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے کیا کہا ہے وہ ذرا سن لیجئے, پھر ایک اور مہمان پرویز اقبال صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم چیف انشاءاللہ اسی ہفتے کے دوران وزٹ کریں گے کوئٹہ. بلوچستان پاکستان کا 44% ہے, بہت بڑا ایریا ہے, بہت ریسورسز چاہیے اس کی سیکیورٹی کو مربوط کرنے کے لیے. EU ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کے نتیجے میں ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں. 1 سے 6 کی سکیل میں یہ 6 کا سکور حاصل کرتے ہیں, جو کہ پروپیگنڈے کی سب سے اونچی سطح. تمام جعلی نیٹ ورک کو دہلی بیسڈ شریواستو گروپ چلا رہا تھا. اس 15 سالہ کیمپین کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں پاکستان کی ساکھ کو بری طرح سے متاثر کیا گیا. 6 مختلف ڈومینز میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا. اس میں ٹیررزم, اکانومی, ڈپلومیٹک, فومنٹنگ کیوس, کشمیر اور سوشل ایشو. فیک این جی اوز کے ذریعے UN اور UNHRC میں مختلف پاکستان مخالف ایونٹس اور ڈیمونسٹریشنز منعقد کروانا اور موٹیویٹڈ کانٹینٹ کے ذریعے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا شامل ہے. ڈس انفو لیب کی ناظرین, آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے جو یہ رپورٹ سامنے آئی تھی, جس میں کس طرح سے پچھلے 15 سالوں سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیلز تھیں. مجھے پرویز اقبال صاحب جوائن کر چکے ہیں, چیئرمین EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن ہے. آپ بہت بہت شکریہ سر آپ کا. سر اس وقت بھی ہم یہی سوال اٹھا رہے تھے اور ابھی بھی یہی ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ 15 سالوں میں سر ایسا کیا ہوا ہے جو اس سے پہلے سامنے نہیں آیا. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. 15 سال سے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب پہلی بار ہم یورپین پارلیمنٹ سے GSP پلس کا سٹیٹس لینے جا رہے تھے, یہ 2004 کے آخر میں یہ جو انڈیا کا ایک فیک نیوز پراپوگنڈا پکڑا گیا ہے, انہوں نے 2004 آخر سے مختلف NGO, مختلف ممالک میں مختلف لوگوں کو, ابھی اس کے تانے بانے, میں تو تقریباً پچھلے 8-10 سال سے یہ بات کر رہا ہوں, بلکہ یورپین پارلیمنٹ کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے, اور یہ ان کے جو ہیڈ آفس ہیں یہ 2 ہی ملکوں میں زیادہ تھے, برسل بیلجیم میں ہے اور جنیوا سوئٹزرلینڈ میں, وہاں یونائٹڈ نیشن ہے. ان کا جو طریقہ کار تھا وہ بڑا وہ پکے پاؤں والا تھا, آرگنائز طریقے سے, اور اس کے پیچھے جو ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہ ہمیں دینی چاہیے, نہ ہے نہ ہونی چاہیے. اس کے پیچھے ANI اور انڈیا کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ابھی تو نریندرا مودی اور اس کی RSS ایک دہشت گرد جماعت ہے,
ابھی تو فی الحال یہ ہیں، لیکن 15 سال سے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ اس کا حصہ رہی ہے. اور انہوں نے یہ جو این جی او لی تھی، یعنی کہ ایون میں اکثر پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ مردوں کے اوپر سیاست تو ہوتی رہی ہے، لوگ کرتے رہے ہیں. انہوں نے مردوں کے اوپر فیک این جی او، یعنی کہ ان میں 2006 میں لوئز نام کا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، 2007، 8 اور 9 میں اس کے نام سے پاکستان کے خلاف آرٹیکل آتے ہیں، کشمیر کے اوپر آرٹیکل آتے ہیں. اور اس کو ہم نے دیکھیں، ایک چیز جو انڈیا نے بڑا منظم طریقے سے کیا ہے، ہمارے سچ کو بھی دنیا جھوٹ سمجھتی تھی. ابھی جب 9 دسمبر کو ای یو ڈس انفو لیب نے ان کا بھیانک چہرہ فیک انڈسٹری میڈیا پکڑا ہے، اور اس کے بعد ابھی لوگوں کو بات پہنچانا، جو ہمارے پاس دوسیئر ہیں، جیسے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر ایل نے 20 سال کا انڈیا کا پاکستان کے اندر جیلی، پاکستان کو انٹرنیشنل طور پہ، نیشنل لیول پہ ٹیررسٹ قرار دینا، پاکستان فوج کے خلاف یا ہر لحاظ سے بلوچستان کی کراچی کا، کے پی کے گلگت بلتستان کا، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو وہ ظلم کر رہے تھے وہ بھی ہمارے حصے میں ڈال رہے تھے. ہم سوئے ہوئے تو نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنے منظم طریقے سے کر رہے تھے کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی. اور یورپین لوگوں کو، یعنی کہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ، لیکن یہ کر رہے تھے تو نہیں ہے نا، یہ تو چل ہی رہا ہے ابھی تک. یہ تو ڈس انفو لیب سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ویب سائٹس ہیں یا ایسے ایسے اکاؤنٹس ہیں، ایسے ایسے این جی اوز ہیں جو چل رہے ہیں، لیکن یہ چل تو ابھی بھی رہے ہیں نا. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے خیال میں، بلکہ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ابھی یہ جو ای یو ڈس انفو لیب نے ان کا بھیانک چہرہ دکھایا ہے، یہ 25% ہے. 75% ابھی انڈیا کا، اس کی راہ کا، آر ایس ایس کا چہرہ جو ہے، ابھی اگلے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے تانے بانے افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان این جی او کو جو پکڑی گئی ہیں انڈیا کی فیک، پاکستان کے وہ کون سے لوگ تھے، چاہے بھی کسی بھی مکتبہ فکر پہ، جو ان این جی او کے اوپر جا کر ان کے پروگراموں کا، سیمینار یا کانفرنس کا حصہ بنتے رہے ہیں. ابھی یہاں تک ہم نے بات روکنی نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس میں انڈین جو ہے، جو ایک وہ پچھلے سال ایک یورپین پارلیمنٹ کے لوگوں کو لے کر گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یورپین پارلیمنٹ کا لیگل آفیشلی ہم ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ پکڑا گیا کہ وہ ان کو گھیرا ڈال کے لے گئے تھے. ابھی وہ پارلیمنٹیرین نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے، ابھی سول سوسائٹی میں بھی بولنا شروع کر دیا ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کس حد تک لے کے چلتے ہیں. ہمارا فارن آفس، ہماری گورنمنٹ اور ہمارے تمام ادارے روکیں گے کیسے، اور ہم جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ اور دنیا میں جو ایک چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو کیسے ہم صحیح کر سکتے ہیں؟ ظفر ہلالی صاحب سن رہے ہیں سر آپ بات، 25% یہ جو ابھی چہرہ دکھایا ہے ڈس انفو لیب نے سر، یہ 25% ہے. ابھی 75% جو کچھ کرتا رہا ہے پچھلے 15 سالوں میں بھارت، وہ ابھی نہیں معلوم، اس کو ابھی کھوجنے کی اور نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سر. جی ہاں بالکل، اور اچھی بات ہے. ہمیں اپنے ملک میں تو ضرور ایکشن لینا چاہیے، خاص طر ان لوگوں کو جو ایسا یہ اس قسم کا پروپیگنڈا خود مدد کرتے ہیں دشمن کو. مگر میرے خیال میں ہمارا فرض ابھی یہ بنتا ہے کہ باہر کے ملکوں کو ہم اس بات سے ان کو سمجھائیں کہ یہ کس قسم کا پروپیگنڈا میں یہ انڈلج کرتے ہیں. اور دیکھیے، ہمیں ایک اور سوال پوچھنا چاہیے، جو جب میں اپنے کریڈینشلز پیش کر رہا تھا اٹلی کے صدر کو، میں نے اسے کہا، پریزیڈنٹ صاحب مجھے آپ ایک چیز میں مدد کریں. آپ کا ملک ہے ڈیموکریسی کا نرسری رہ چکا ہے، روم، اٹلی. آپ مجھے بتائیں، ہمارے پاس ایک بڑا اچھا کوز ہے، وہ کوز کا نام ہے کشمیر، مگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے پروموٹ نہیں کر سکے آپ کے ملک میں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کچھ مجھے اس چیز میں آپ مدد کریں گے اگر آپ مجھے بتائیں گے اور بولیں گے کہ ایک زبردست کوز کو کیسے پروموٹ کرنا چاہیے. تو دیکھیے اس نے کیا اچھی بات کی، اس نے کہا کہ میرے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فارن آفس میں جا کے لوگوں کو ملیں اور پارلیمنٹ میں جا کے لوگوں کو ملیں تو وہی کافی ہے. تو میں نے کہا کہ ویسے وہ میرے ایجنڈا میں تو وہ ضرور تھے. تو کہنے لگا forget it,
بھول جاؤ ان کو. تم جاؤ کمیون میں, کمیون جدھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ایٹ دا لوئسٹ گراس روٹس آف گورنمنٹ, ادھر جاؤ اور ان سے ملو اور ان سے بات کرو, ان کو بتاؤ تمہارا کاز کیا ہے. وہ جب تمہارا کاز کو اڈاپٹ کریں گے, اس کا ان کے سربراہ اڈاپٹ کریں گے اور ان کے سربراہ, یو سی اٹس, اب ہم لوگوں کو ایک امیجنیٹو میتھڈ, کشمیریوں کو لے جائیں, ان کو گھمائیں, ان سے ملائیں لوگوں کو. جو آدمی کے ساتھ ہوا ہے وہ بتا سکتا ہے اس کے ساتھ وہ کس چیز سے گزرا ہے. آپ سمجھ گئے نا. یہ نہیں 2-4 میٹنگز کر کے ختم کریں. یہ آپ کا کمیٹی ہے نیشنل, یہ کیا جس کو فضل الرحمان سربراہ ہوتے تھے, چیئرمین کشمیر کمیٹی, جو پارلیمنٹ میں 12 کروڑ ہے اس کا بجٹ, 12 کروڑ اس کا بجٹ کس پہ خرچ ہو رہا ہے بھائی؟ کدھر گئے ہیں آپ؟ کس کو ملے ہیں؟ کیا ڈاکیومنٹس, کتنے وزٹس, کیا کیا ہے؟ یہ سب کریں, امیجنیٹیولی کریں. میں پھر کہتا ہوں اس سے بہتر کاز ہمیں کبھی نہیں ملے گا جو کشمیر کا کاز ہے, اور خاص طور آج. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں یار ہمارے بارے کچھ نہیں. مجھے سری نگر سے فون کال آتے ہیں, وہ چیزیں مجھے بھیجتے ہیں, کہتے ہیں یہ آیا وہ آیا, میں اس کو پاس آن کرتا ہوں. مگر مجھے کیا ضرورت ہے ان کو بھیجنے کے لیے؟ میں تو ایک انڈیویجول ہوں. ان کو اس ادارے کے پاس بھیجنا چاہیے جس کا اس کام یہ ہے. تو آئی تھنک کہ وی بیٹر گیٹ آور ایکٹ ٹوگیدر. صحیح. اچھا سر, آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کس طرح سے اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ پچھلے 15 سالوں سے جو معاملات چل رہے ہیں, پاکستان اپنا انیشیٹو کیسے لے سکتا ہے؟ پاکستان کیا کر سکتا ہے سر؟ دیکھیں, ابھی میں حلالی صاحب کی ایک بات کا جواب دوں گا, جسے انہوں نے کہا کہ یہ اٹلی کے پریزیڈنٹ کو انہوں نے, ابھی میں ان کو بھی بتا دوں, 2019 میں ہم نے پہلی بار تاریخ میں ہوا کہ یورپین پارلیمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی میں ہم نے کشمیر کے اوپر قرارداد پیش کی, اور اس کا چیئرمین جو یورپین پارلیمنٹ میں ہیومن رائٹس کمیٹی کا تھا, انٹونیو پنساری, وہ اٹلی سے تھا. اور اس کے بعد صدر آزاد کشمیر سردار مسعود کو ہم لے گئے 1.5 سال پہلے. جو یہ کمیونہ کہہ رہے ہیں وہ میونسپلٹی کو کہتے ہیں. میونسپلٹی میں اور صوبائی اسمبلی میں سردار مسعود صاحب نے جا کے اپنا کیس لڑا, اور ابھی یورپین پارلیمنٹ میں وائس پریزیڈنٹ ہیں یورپین پارلیمنٹ کے, فابیو ماسیمو کسٹرالڈو. وہ جو ہے ہمارا کشمیر کا کیس جو ہے ہمارے ساتھ جس ہمت, جرت اور طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ابھی یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک بات کی اس کے ساتھ میں متفق ہوں کہ ہمیں یہ فارن آفس کی جو فارمل میٹنگ ہیں ان سے نکل کر ہمیں میونسپلٹی سے لے کر اس ملک کی پارلیمنٹ تک, جہاں جہاں ہماری کمیونٹی ہے, جہاں جہاں اوورسیز پاکستانی ہیں, ابھی ہم وہاں کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہیں. جو میری EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن ہے, یورپ کے 16 ملکوں کی پارلیمنٹ کے اندر ہم نے کشمیر, فرینڈ آف کشمیر اور فرینڈ آف پاکستان کے گروپ بنائے ہوئے ہیں. ابھی آپ کا سوال یہ تھا کہ ان کو ہم روکیں گے کیسے؟ دیکھیں, ابھی چور پکڑا تو گیا ہے, ابھی یہ مدعی کا کام ہے کہ اس نے پیچھا کرنا ہے کہ چور کو چور ثابت کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمارا فارن آفس, ہماری گورنمنٹ اور اوورسیز پاکستانی اور ہمارے تمام ادارے ان کو ایک پیج پہ ہو کر, جو دوسیئر ہمارے پاس ہیں, جیسے DGI-SPRL نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا, کچھ مہینے پہلے DGI-SPRL اور فارن منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, ابھی سارے دوسیئر کو ہم نے اکٹھا کر کے EU ڈس انفو لیب, ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو EU ڈس انفو لیب نے ان کا بھیانک چہرہ دکھایا ہے اس کو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم وہاں پر 10 سال سے یورپین پارلیمنٹ کے اندر, یورپین پارلیمنٹ کے باہر, ان کی پارلیمنٹوں کے اندر یہ ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو انڈیا کی را فنڈڈ آرگنائزیشن ہے, میں یورپین پارلیمنٹ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ان سے ریکویسٹ کی تھی, اور ابھی یہ ان اداروں کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ ان کے ممالک میں بیٹھ کر ہمارے, میرے, آپ کے اور ہمارے ملک کے خلاف ایک منظم جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا, ابھی ان کے قانون کے مطابق ہمیں ان کو کورٹ میں لے جانا ہے. جیسے ابھی ایران, ترکی نے ان کی NGO کو بلیک لسٹ قرار دیا ہے. جس ملک میں یہ فیک پکڑے گئے ہیں اس ملک کے ساتھ سفارتی طور پر, سیاسی طور پر اسٹریٹجی کے ساتھ ہمیں آگے جانا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین. واٹس ایپ کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, کیا ہونے جا رہا ہے, پرائیویسی کے ساتھ کیا ہوگا, اس پر بات کرنی ہے میں نے چھوٹے سے بریک کے بعد.
بہت زیادہ انسیکیور ہے. اس پہ حکومتی لیول پہ اس پہ سوچنا چاہیے اور اس کو بین کر دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. جو ڈیٹا فیس بک اور واٹس ایپ شیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں اس میں آپ کا آئی پی ایڈریس بھی ہے اور اس میں آپ کے فون کا IMEI نمبر بھی ہے, جس سے بیسکلی واٹس ایپ کا کوئی تعلق نہیں. واٹس ایپ جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس طرح رچ بس چکا ہے, وہ ہماری زندگی کا لازمی جزو بن چکا ہے. جو ساری سچویشن ہے تو اس میں کہہ لیں کہ پرائیویسی نام کی کوئی چیز رہی ہی نہیں بالکل. ساری آپ کی انفارمیشن لے رہے ہیں اور پھر اس کو آگے بیچ رہے ہیں. وہ بیسیکلی ہم کرتے کیا ہیں, ہم پڑھتے نہیں ہیں. وہ کوئی بھی ہم سے مانگتے ہیں, ایکسیس مانگتے ہیں تو ہم فوراً سے الاؤ کر دیتے ہیں. تو ناظرین اب واٹس ایپ مفت میں استعمال نہیں ہوگا, بلکہ بدلے میں اپنی ساری انفارمیشن اس کے سامنے گروے رکھنی ہوں گی. واٹس ایپ کی نئی پالیسی کے تحت تمام صارفین کو اپنے فون نمبر, تصاویر, IP ایڈریس, آن لائن ٹرانزیکشنز, گروپ کی تفصیلات, پروفائل پکچر, سب کچھ فیس بک کو ایکسس دینا ہوگا. یعنی آپ کون ہیں, کتنے پیسوں کے مالک ہیں, کتنے اکاؤنٹس آپ رکھتے ہیں, کہاں کس سے آپ رابطہ کرتے ہیں, کتنے پیسے آپ کس کو دیے, اب سب فیس بک جان جائے گا, کیونکہ واٹس ایپ اب فیس بک کی ملکیت ہے. لیکن سوشل میڈیا ایکسپرٹ کے مطابق اس سارے پروسیس میں سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہیکرز فیس بک کے سرور پر حملہ کریں تو ہیکرز آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی نکال سکتے ہیں. اب اس معاملے کو سیکیور کرنے کے لیے فیس بک کیا کر رہا ہے, فیس بک کیوں صارفین کی تفصیلات جاننا چاہتا ہے, کیا فیس بک کا واحد مقصد صرف لوگوں تک ان کے من پسند پروڈکٹ کی مارکیٹنگ ہے یا پھر کچھ اور بھی ہے کہ جس کی پدرداری ہے. کیوں یورپی ممالک میں واٹس ایپ نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی. حکومت پاکستان اس سارے معاملے کو کیسے ٹیکل کر سکتی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب یقیناً تمام ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوالات موجود ہیں, جن کو جاننے کے لیے ڈیجیٹل ایکسپرٹس میں نے یہاں پر بلائے. اسٹوڈیو میں زین قریشی میرے ساتھ موجود ہیں, محمد انس میرے ساتھ موجود ہیں. انس, میں آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ ذرا کلیئر کر دیں, پہلے فیس بک اور واٹس ایپ کے موبائل کے ذریعے کیا گیا ایکسیس رکھتے تھے, اور اب ان میں کیا ایسا اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, ابھی اگر آپ واٹس ایپ کی جو نیو پالیسی ہے فیبرری 8 سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے, اس میں کیا ہے سلسلہ, جو ایکسیس ہے وہ یہ رہے گا. آپ کا فوٹوز ہو گئیں, ویڈیوز ہو گئیں, کانٹیکٹ نمبرز ہو گئے. اس کے علاوہ جو آپ نے جیسے بینک اکاؤنٹس ہم سن رہے ہیں, اس میں بھی یہ ہوگا کہ جن اپلیکیشنس کو آپ سنک کریں گے واٹس ایپ کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں واٹس ایپ سے اب میسیجز کے ساتھ ویڈیوز کے علاوہ اب منی بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اپلیکیشنز آپ سنک کرتی ہیں, ابھی پاکستان میں ایسی اپلیکیشنز ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ایسی کمپنیز ہیں جن کی اپلیکیشن واٹس ایپ کے ساتھ سنک ہو سکتی ہے, اور سنک کر کے آپ منی جو ہے وہ واٹس ایپ کے تھرو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس صورت میں پھر آپ کی ظاہر سی بات ہے جو بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ واٹس ایپ کے ساتھ شیئر ہوں گے. لیکن انس, اگر آپ کا IP ایڈریس کسی کے پاس چلا گیا تو وہ تو آپ کا پورا موبائل ہی آپریٹ کر سکتا ہے نا, تو اس میں تو آپ کی بینک ٹرانزیکشنز کی اپلیکیشنز بھی موجود ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. سب سے بڑا تو خطرہ یہی ہو گیا. اب جو اس میں اضافہ ہوا ہے نا, اس میں یہ جو مین جو چیز ہے وہ ہے آپ کا IP ایڈریس, آپ کا فزیکل ایڈریس جو ہے میک ایڈریس جسے کہتے ہیں, جو فون کا ہوتا ہے, وہ اب چلا جائے گا واٹس ایپ کے پاس. اچھا, ہمارا ڈیٹا آلریڈی فیس بک کے تھرو یا گوگل کے تھرو آلریڈی ان کمپنیز کے پاس ہیں. اب واٹس ایپ کے ذریعے یہ ضرور ہے کہ ڈیٹا میں مزید اضافہ ہوگا, کیونکہ دیکھیں 21ویں صدی ہے, 21ویں صدی میں یہ جو ڈیٹا ہے یہ سونے کی کان ہے. ٹھیک ہے, مختلف ایسے ممالک ہیں جن کے معیشت جو ہے وہ صرف اس ڈیٹا پہ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں امریکہ جو ہے سر فہرست ہے, اور ان کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ان کے لیے سونے کی کان ہے. اس سونے کی کان کو استعمال کر کے یہ جو ہے اپنا مزید مطلب پروفٹ اپنا کہہ لیں یا ریونیو جنریٹ کہہ لیں, وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس میں تھوڑی سی جو لوگوں کو اب کنسرنز ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ جو لوگوں کی ڈیٹا ہے وہ اب اس میں آپ پالیسی میں پڑھیں گے, وہ کہہ رہے ہیں واٹس ایپ جو ہے وہ شیئر کرے گا فیس بک کے ساتھ, یا واٹس ایپ انسٹاگرام کے ساتھ شیئر کرے گا. تو واٹس ایپ تو بیسکلی پروڈکٹ اب جب سے پرچیز کیا ہے وہ ہے ہی فیس بک کا. ٹھیک ہے, تو وہ تو مطلب ان کا ان ہاؤس ہے. جو سیکنڈ چیز جس پہ لوگوں کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی کے لیے یوز نہ کریں. اچھا, تھرڈ پارٹی کے لیے کیا, دیکھیں پاکستان میں بھی ڈیٹا, اور یہ پہلے کر چکا ہے فیس بک, جس کی وجہ سے مارک زکربرگ سے سوال جواب ہو چکے ہیں. بالکل. اچھا, اب تھرڈ پارٹی کا کیا ہے, اس میں تھرڈ پارٹی میں یہ ہے, اگر جو لوگ فیس بک پہ ایڈورٹیزمنٹ لگاتے ہیں ان کو علم میں ہے یہ والی بات کہ جب آپ کوئی ایڈورٹیزمنٹ پلیس کرنے جاتے ہیں تو اس میں انٹرسٹ پوچھتا ہے, آڈینس انٹرسٹ کیا ہے. وہی چیز
اس میں بھی جو ہے اپنا اس پالیسی کی بات بھی لاگو ہوگی. یہ ہے کہ ہاں فیس بک کے بعد اب یہ زیادہ فیس بک کو پتا ہے کہ کون سا ان کا یوزر جو ہے اس کی کس چیز میں انٹرسٹ زیادہ ہے. یہ چیز اس چیز کا اضافہ ہو جائے گا. لیکن پھر بھی میں یہ والی بات کہوں گا, لوگوں کا کنسرن اس وقت اب کیوں ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آلریڈی ہمارا بہت سارا ڈیٹا ان کمپنیز کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب لوگ اکثر بات کر رہے ہیں بھائی سوئچ کر جاتے ہیں, واٹس ایپ سے سوئچ کر جاتے ہیں. تو میں بیسکلی سوال میرا پاکستانی یوزرس سے ہے کہ پاکستانی یوزرس کے پاس ہے کیا, وہ کس پہ موو کریں گے, انہوں نے مطلب بنایا کیا ہے جو ہماری ہیں. ہاں 2-3 اپلیکیشنز ہیں. لیکن سر آج کل جو بڑے آسان قسم کے وہ بینک ٹرانزیکشنز کی چیزیں آ گئی ہیں. بچے نے 2-3 ہزار روپے والوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپلیکیشنز کے تھرو ہی بنائے ہوئے ہیں. تو اوبویسلی اگر یہ بینک اور یہ ہیکرز والا خطرہ ہے تو پھر تو یہ ہر 2-3 ہزار والے کو بھی خطرہ تو ہے نا. دیکھیں ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ بالکل سیکیور نہیں کر سکتے, کہیں نہ کہیں لوپ ہولز چھوٹ جاتے ہیں جن کو ہیکرز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ صرف ابھی پچھلے دنوں آپ کے علم میں ہوگا کچھ مہینے پہلے بینک کا میں نام نہیں لوں گا, وہ ہیک ہو گیا تھا. بینک ہیک ہو گیا تھا. پھر وہاں سے جو ہے وہ معاملات جو یوزرس تھے ان کے جو اکاؤنٹ ہولڈرس تھے ان کے اکاؤنٹس میں جو گھپلے وغیرہ بھی ہوئے تھے. تو یہ آپ ڈیجیٹل ورلڈ کو کمپلیٹ سیکیور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس میں ہاں یہ کمپنیز کہہ لیں اور جو پہلے اگر 20% چانسز تھے تو اب یہ جو آپ کا سارا ڈیٹا لیا جا رہا ہے 70-80% چانسز ہو جائیں گے ہیک ہونے کے, خاص طور پہ اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کے. بالکل ہو جائیں گے, بالکل ہو جائیں گے. بالکل. تو یعنی کہ پھر لوگوں کو تو شاید چینج کرنا پڑے گا. کون کون سے متبادل ایپس کون سی موجود ہیں لوگوں کے پاس جو واٹس ایپ سے آپ سوئچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی سگنل کا بہت لوگ ذکر کر رہے ہیں, ٹیلی گرام کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے, وی چیٹ ہو گیا, لائن ہو گیا. لیکن میں پھر بھی اچھا یہ سیکیور ہے؟ نہیں سیکیور تو یہ بھی نہیں ہے, لیکن متبادل اس طریقے سے ڈیٹا یہ نہیں مانگ رہے جیسے فیس بک مانگ رہے. میں پھر بھی لوگوں کو کہوں گا کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی. پاکستانی اپلیکیشنز ہیں, ٹیلو ٹاک ہے. آج میں آپ ہی کے چینل پہ دیکھ رہا تھا زیپ بڈی, تو ان اپلیکیشن کو یوز کریں, ہو سکتا ہے یہ ان کا بہترین. اچھا انس ایک سوال اور مجھے یہ بتا دیجیے کہ وہ جو آئی پی ایڈریس اگر آپ نے ایک دفعہ کلک کر دیا, آئی پی ایڈریس آپ کا ڈیٹا شیئر ہو گیا, اس کے بعد کسی کو سمجھ آیا اور پھر اس کے بعد واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا, تو آپ کا ڈیٹا تو آلریڈی جا چکا نا. آلریڈی جا چکا, بالکل آلریڈی جا چکا. تو جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا یا سوئچ نہیں کیا تھا تو ان کے لیے تو بتا دیا آپ نے. زین بہت شکریہ آپ کا, انتظار کیا آپ نے. یہ بتا دیجیے یہ پالیسی یورپ میں کیوں نہیں لا سکا واٹس ایپ, فیس بک؟ دیکھیے دنیا بھر کے اندر اگر دیکھا جائے تو ڈیٹا پرائیویسی لاز جو بہت زیادہ سخت پائے جاتے ہیں. اگر ہم واٹس ایپ کی بات کریں تو ابھی جو ساری ڈسکشن میں سن رہا تھا اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی, جس میں آئی پی ایڈریس جیسے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کون سا موبائل فون استعمال کر رہے ہیں, آپ کی موبائل نیٹ ورک کون سا آپ استعمال کر رہے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشنز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی یوزر کی جو ہے پروٹیکٹ ہونا بڑا لازمی اور بڑا ضروری ہے. اور اس پورے سینیریو کے اندر جو واٹس ایپ نے اپنے پرائیویسی کے اندر جو چینجز لائے ہیں, وہ اگر ان کو ذرا تھوڑا سا دیکھا جائے تو وہ بیسیکلی کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو پرائیویسی کی انفارمیشنز میں وہ چینجز لا رہے ہیں, اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے یہ ان کے پاس ہوگا اور اس کو وہ شیئر کریں گے ود دی فیس بک. پاکستان حکومت کے پاس اب ویسے آپشن ہے کیا, یہ بتائیے گا, کوئی قانونی راستہ ہے جس سے اپنے شہریوں کی ذاتی معلومات تک رسائی اس کو روکا جا سکے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جتنی ایپس پاکستان میں اس ٹائم جو پاپولر ایپس ہیں, جو پاپولر سائٹس ہیں, یہ تمام سائٹس اور یہ تمام ایپس جو ہیں یہ فورن سائٹس ہیں اور فورن ایپس ہیں. ان کے حوالے سے اگر کوئی انٹرنیشنلی یا تو میوچل اسسٹنس ٹریٹیز سائن کی جائیں, جو سب سے زیادہ جو نظر آتا ہے کہ وائبل آپشن ہے, اچھی آپشن ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.